معزز دوستو، محمد پرویز عالم بلوگ یوٹیوب چینل میں پھر سے ایک بار آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا دوست محمد پرویز عالم آج میں موجود ہوں دہلی کے مالویہ نگر علاقے میں، اور اسی علاقے میں موجود ہے کھڑکی مسجد۔ آخرکار اس مسجد کا نام کھڑکی مسجد کیوں پڑا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، مورخین کا کہنا ہے جب آپ باہر سے اس مسجد کو دیکھیں گے تو کھڑکی ہی کھڑکی نظر آئے گی۔ اسی کے بنا پر اس مسجد کو کھڑکی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ دہلی کے دوسری سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ قدیم، تاریخی اور وسیع مسجد ہے۔ اس مسجد میں 4 دروازے اور 4 مینار اور 85 گنبد ہے۔ اس مسجد میں پہلے نماز ہوتی تھی۔ جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آئی، اس کے بعد سے اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس مسجد کی خوبصورتی اور نقش و نگار کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا، لیکن جب اس مسجد کی حالت کو دیکھیں گے تو آپ بہت اداس ہو جائیں گے۔ ایک وقت تھا اس مسجد کے اندر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی تھی، 5 وقت کی نماز ہوتی تھی، لیکن اب یہ مسجد ویران ہے۔ ایک وقت تھا جب نمازیوں سے یہ مسجد بھری ہوتی تھی۔ اس مسجد کے اندر لوگ ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل کرتے تھے۔ نمازیوں سے اس مسجد کی خوبصورتی بڑھ جاتی تھی، لیکن اس مسجد کے اندر اب چمگادروں نے اپنا آشیانہ بنا لیا ہے، اور چمگادر اسی مسجد میں گندگی پھیلاتے رہتا ہے۔ نہ تو کوئی صاف صفائی کرنے والا ہے، نہ تو اس مسجد کو کوئی دیکھنے والا ہے۔ چمگادروں کی گندگیوں کی بدبو اتنی آتی ہے کہ اس مسجد کے اندر آپ کچھ ہی وقت ٹھہر سکتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، اس مسجد کی حالت کو دیکھ کر کے آج دل بہت ہی اداس ہو گیا ہے، آج دل بہت ہی رنجیدہ ہے۔ دوستو، اس مسجد کی حالت آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خستہ حال ہے۔ دوستو، کھڑکی مسجد دہلی کی ایک تاریخی اور منفرد مسجد ہے، جس کی ایک دلچسپ تاریخ ہے۔ کھڑکی مسجد دہلی کی جنوبی علاقے مالویہ نگر میں واقع ایک قدیم اور تاریخی مسجد ہے۔ یہ مسجد اپنی منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے، جو شمالی ہند کی دیگر مساجد سے مختلف ہے۔ عام طور پر شمالی ہند کی مساجد میں ایک بڑا صحن ہوتا ہے، جس کی اطراف برآمدہ اور دالان بنائے جاتے ہیں، لیکن کھڑکی مسجد کا زیادہ تر حصہ چھت سے ڈھکا ہوا ہے، جس نے اسے ایک ندرت آمیز حیثیت دی ہے۔ اور اس مسجد میں کئی کھڑکیاں ہیں جو اس کی انفرادیت کو مزید بڑھاتی ہے۔ اس مسجد کو 14ویں صدی میں دہلی کے سلطان فیروز شاہ تغلق 1351 سے 1388 عیسوی کے وزیر اعظم خان جہاں مقبول تلنگی نے تعمیر کرایا تھا۔ خان جہاں مقبول تلنگی ایک قابل اور ماہر آرکیٹیکٹ تھے، اور فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں دہلی میں کئی بہترین عمارتیں تعمیر کرائی، جن میں مختلف طرز تعمیر کی 7 مساجد بھی شامل ہیں۔ کھڑکی مسجد کو ان کی شاہکار تعمیرات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ خان جہاں مقبول تلنگی دراصل ایک ہندو تھے،
اور ان کا تعلق ورنگل موجودہ تلنگانہ کی کاکتیہ سلطنت سے تھا۔ ان کا نام یوگیندر کنیا تھا اور وہ کاکتیہ سلطنت کے کمانڈر تھے۔ 1323 عیسوی میں جب کاکتیہ حکومت کا زوال ہوا اور دہلی سلطنت نے ورنگل پر قبضہ کیا تو راجہ پرتاپ رودرا دوم اور اس کے 3 کمانڈر کو دہلی لایا گیا۔ انہی میں سے ایک یوگیندر کنیا تھے، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور اپنی ذہانت کے بنا پر فیروز شاہ تغلق کے قریبی مشیروں میں شامل ہو گئے اور وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ کھڑکی مسجد ہندو اور اسلامی فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ چھت سے ڈھکا ہوا ہے، جس سے یہ ایک قلعہ نما مسجد معلوم ہوتی ہے۔ اس میں 4 صحن ہے اور ہر صحن میں نماز کے لیے جگہ موجود ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے کئی دروازے ہیں اور اس کی دیواریں مضبوط اور اونچی ہے، جو اس دور میں منگولوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی انتظامات کا حصہ تھی۔ اس دور کی اکثر عمارتوں میں دفاعی پہلوؤں کو خاص اہمیت دی جاتی تھی اور کھڑکی مسجد اس کی ایک بہترین مثال ہے، لیکن یہ اب بھی اپنی تاریخی اہمیت اور منفرد فن تعمیر کی وجہ سے توجہ کا مرکز ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں اس کی شناخت سے متعلق کچھ تنازعات بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کے بورڈ پر بار بار مسجد کا لفظ مٹایا جا رہا ہے اور کچھ مقامی لوگ اسے مہارانا پرتاپ کا قلعہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آثار قدیمہ کا سروے ASI اس کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے، لیکن اس طرح کی کوششیں اس تاریخی ورثے کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے۔ کھڑکی مسجد نہ صرف دہلی کی ایک خوبصورت عمارت ہے، بلکہ یہ ہندوستان کی مشترکہ ثقافت اور فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ دوستو، اس مسجد کو بنانے والا خان جہاں مقبول تلنگی، پہلے وہ ہندو تھے۔ اسلام لانے کے بعد اس نے دہلی کے اندر 7 مسجد بنائے۔ 7 مسجدوں میں سب سے زیادہ اسی مسجد کو شہرت ملی۔ کھڑکی مسجد دہلی کے دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، لیکن اب یہ مسجد ویران ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو اس مسجد کے باہر کا دیدار کرا رہا ہوں۔ یہ مسجد باہر سے اس طریقے کا دکھتا ہے۔